ویلیو کریشن فار کسٹمر، اس کے والے سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے. اس کا یہ آج پاسبلی لاسٹ لیکچر ہے اس چیپٹر کا ہمارا. اس سے پہلے جو ہے ہم لوگ ویلیو کی امپورٹنس، ویلیو ہوتی کیا ہے، ویلیو کے سورسز، ڈفرینٹ چیزیں ہم لوگ جو ہے نا وہ پڑھ چکے ہیں. پروڈکٹ اور سروس کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں. آج ہم مزید جو ہے اس میں جو فیکٹرز رہ گئے تھے جن سے ویلیو کریٹ کی جا سکتی ہے یا ویلیو جو ہم پیک کرتے ہیں وہ ہم لوگ دیکھیں گے. ویلیو فرام پروڈکٹ، سروس وغیرہ وہ چیزیں تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے. آج ہم نے جو ہے اسٹارٹ کرنا ہے ویلیو فرام پروسیس. پروسیس بھی آپ کو مارکیٹنگ مکس کا ہی ایک حصہ ہے، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. اب پروسیس کے ذریعے جو ہے نا کیسے ویلیو جو ہے وہ کریٹ کی جا سکتی ہے یا ویلیو کو میکسیمائز کیا جا سکتا ہے. آپ کے پروسیس ڈفرینٹ قسم کے پروسیس ہوتے ہیں آپ کے، جس میں آپ کی ہے وہ آرڈر ٹیکنگ کا پروسیس ہے، کسٹمر سے آرڈر لینا کیسا ہے، کسٹمر کو پروڈکٹ ڈلیوری کا ایک پروسیس ہے، پروڈکٹ کو اس کے آرڈر کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ایک پروسیس ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کلیمز، کوئی وارنٹی یا گارنٹی کسٹمر نے کلیم کرنی ہے، اس کا ایک پروسیس ہے. ڈفرینٹ قسم کے پروسیسز جو ہیں نا وہ بزنس پروسیس آپ نے میٹم سے پہلے پڑھے ہوئے تھے کہ بزنس پروسیس کون کون سے ہوتے ہیں. آپ کے کچھ پرائمری پروسیس ہوتے ہیں، کچھ سیکنڈری پروسیس. پرائمری پروسیس سے مراد جو کہ فرنٹ آفس پروسیسز ہوتے ہیں جن کے جو ڈائریکٹلی کسٹمر سے انٹریکشن کے میں جو نا ڈیل کرتے ہیں. سیکنڈری پروسیسز وہ ہوتے ہیں جو کہ کسٹمر ان سے ڈائریکٹلی تو انٹریکٹ نہیں کرتا، لیکن بیک اینڈ پہ وہ کسٹمر کو پروڈکٹ پروویژن میں جو نا وہ چیزیں اسسٹ کرتی ہیں، وہ آپ کے سیکنڈری پروسیس آ جاتے ہیں. ان کافی سارے ان پروسیس کو اگر آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے مینیج کیا ہوا آپ نے تو یہ پروسیس بھی کسٹمر کے لیے ویلیو کریٹ کرنے کا سبب بنتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر کسٹمر نے آپ کی ویب سائٹ پہ آ کے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے یا آپ کی شاپ میں جا کے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو اس میں وہ پروسیس جو ہے وہ سمپل ہونا چاہیے، اور کسٹمر جو ہے اس کسٹمر کو اریٹیٹ نہ کرے. وہ پروسیس سمپل جتنا ہوگا اتنا جو ہے آپ کا کسٹمر جو ہے وہ ایزی فیل کرے گا وائل پرچیزنگ یور پروڈکٹ. کیونکہ جتنا آپ کا وہ پرچیز پروسیس آپ اپنا کمپلیکس کرتے جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جس بندے نے بھی وہ ہماری شاپ سے آ کے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے، پہلے وہ اپوائنٹمنٹ لے. اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد جو ہم بتائیں گے کہ کس دن جو ہے نا وہ آ کے ہم سے ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ پرچیز کر سکتا ہے. اب یہ والا جو پروسیس ہے نا یہ تھوڑا سا لینتھی ہے، کسٹمر کو اس میں ویٹ کرنا پڑا. یہ والا جو پرچیز کا پروسیس ہے، اب اس طرح کے جو پروسیس کو کسٹمر اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ کے جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ سارے اس وے میں ڈیزائن ہوں کہ کسٹمر کے لیے ویلیو کو کریٹ کریں، ویلیو کو کم نہ کریں اس میں. اب انہی پروسیس میں سے ایک پروسیس ہوتا ہے کمپلینٹ ہینڈلنگ پروسیس یا کمپلینٹ پروسیس. اب کسٹمرز کو ڈفرینٹ ریزنس کی بنا پر ہمارے برانڈ سے کمپلین ہو سکتی ہے. کمپلین اس کو ہو سکتی ہے کہ ہماری پروڈکٹ اچھی نہیں تھی، ہمارے امپلائز کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا، پروڈکٹ کی ڈلیوری میں کوئی مسئلہ تھا، پروڈکٹ کی پرائسنگ میں کوئی مسئلہ تھا، ہمارے سروس لیول ایگریمنٹ میں چیز کوئی اور تھی اور پرووائڈ کچھ اور کی گئی وغیرہ وغیرہ. ڈفرینٹ قسم کی کمپلینٹس ہو سکتی ہیں. اگر آپ کمپلینٹس کو بھی اچھے طریقے سے مینیج اور ہینڈل کر لیں آپ لوگ اپنے بزنس کے اندر، تو آپ کے جو کسٹمر ہے آپ کا وہ آپ کا بڑا جو ہے نا وہ آپ کو سپورٹ کرے گا. آپ کو ایک ایسا کسٹمر جو کہ کسی وجہ سے آپ سے ناراض تھا، آپ نے اس کسٹمر کو واپس منا لیا تو وہ کسٹمر زیادہ لائل ہو جائے گا آپ سے ایز کمپیئر ٹو سم نیو کسٹمر. کہتے ہیں کہ جی سکسیزفل کمپلینٹ ہینڈلنگ پروسیس انیبل کمپنیز ٹو کیپچر کسٹمر کمپلینٹ بیفور کسٹمر اسٹارٹ اسپریڈنگ نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ. کہتے ہیں کہ جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں نا وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ جی اگر کسٹمر آپ کا کسی وجہ سے کمپلینٹ رکھتا ہے آپ کے بارے میں، تو وہ اس سے پہلے کہ کسٹمر باقی کسٹمرز کو دوسرے لوگوں کو بتائے کہ یہ جو برانڈ ہے، یہ جو کمپنی ہے، یہ اس میں فلاں فلاں مسائل ہیں، یہ چیز سپریڈ کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ کسٹمر سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ کو کیا ایشو ہے، اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نیگیٹو جو پبلسٹی ہے آپ کے برانڈ کی نہ ہو. کیونکہ نیگیٹو پبلسٹی جو ہے نا وہ بہت برے طریقے سے امپیکٹ کرتی ہے کسی بھی بزنس کی ریپوٹیشن کے اوپر. اور ایک اور بھی نیچرل فنومینا بھی ہے کہ جو نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ ہے یا جو نیگیٹو پبلسٹی ہے وہ زیادہ پھیلتی ہے، زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے
ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ اور پازیٹیو پبلسٹی کی نسبت نیگیٹو چیزیں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں. تو ایک اور چیز بھی ہے کہ اس میں ہمارے عام طور پہ جو لوگ ہم سے ڈس سیٹسفائڈ ہیں ایسے کسٹمر، ان میں سے 2/3 جو ہوتا ہے نا، عام طور پہ یہ جنرل فگر ہے کہ 2/3 کسٹمر جو کمپلین کرتے ہی نہیں ہیں، وہ چپ کر کے برانڈ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ کمپلین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کہتے ہیں آپ اس کے بجائے کہ جا کے ان کو کمپلین کرو کہ جی آپ کو برانڈ میں یہ مسئلہ، کسٹمر کہتا ہے یہ ہم نے کمپلین نہیں کرنی، ہمیں نیکسٹ ٹائم جانا نہیں اس برانڈ کے پاس، چپ کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور دوسرے کسٹمرس کو بتاتے ہیں کہ جی فلاں جو برانڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے. اس چیز سے آپ نے جو ہے نا بچنے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ اپنے بارے میں نہیں پھیلنے دینا، اور کسٹمر کی کمپلین کو اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ مینیج کرنا، تاکہ آپ کی جو برانڈ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب نہ ہو آپ کی. اور اس میں کمپلین کرنا، کسٹمر کمپلین کرتا ہے، اس کے بعد کسٹمر کی کمپلین کو پرامپٹلی آپ نے ریزالو بھی کرنا ہے. کسٹمر کو پتہ لگے کہ میری کمپلین کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب اس کی شاید ایک ایگزامپل میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے شیئر کی ہوگی، اگر نہیں کی تو دوبارہ کر دیتا ہوں میں. ایک بار ایسا ہوا کہ وہ مجھے سر محسن اور ایک دو اور کولیگس یہاں سے ہم لوگ گئے سیالکوٹ. وہاں پہ ایک فرینکوز نام کا ریسٹورینٹ ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس لیے شیئر کر رہا ہوں میں. فرینکوز نام کا ایک ریسٹورینٹ ہے، ہم لوگ وہاں پہ گئے، ہم نے کھانا کھایا. کھانے کے لیے مطلب آرڈر دیا، ہم نے آرڈر دیا تو اس میں ایک اسٹارٹر میں سوپ تھا، سردیوں کا موسم تھا وہ بھی. ہم نے سوپ کہا کہ ساتھ وہ اسٹارٹر میں آ جائے، بعد میں مین کورس میں ہم نے کو ایک اور ڈش جو ہے ہم نے کیا تھی. اب وہاں پہ جو اسٹارٹر تھا نا وہ لیٹ کر دیا انہوں نے. لیٹ ایسے کیا کہ وہ اسٹارٹر عام طور پہ آتا کھانا مین ڈش آنے سے کوئی 5-10 منٹس پہلے آتا ہے. اور وہاں پہ ایسے ہوا کہ جی سوپ ہے، ساتھ ہی مین ڈش بھی آ گئی ہے. ہم نے کہا یار مین ڈش تو بعد میں آتی ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے ایک یہ کیا کہ ہمارے اسٹارٹر کا مزہ خراب کر دیا. اس کے بعد جب ہم مین کورس کھانا شروع کیا ہم نے، ان کے کھانے میں سے ایک نا بہت بڑا بال ایک نکلا، ٹھیک ہے، سر کا بال نکلا اس میں سے. اب وہ جو ہے نا وہ اور بھی زیادہ ہماری کراہت والی چیز تھی. پھر ہم نے ان کو ویٹرس کو بلایا، ہم نے کہا یہ چیز کیا ہے. وہ معذرت کرتے ہوئے نا وہ چلے گئے، ورنہ وہ جا کے انہوں نے کیا سالن میں چینج کر کے دوبارہ لا دیا، نیا بنا دیا، یا اسی میں سے بال نکال کے لا دیا، اللہ جانتا ہے. لیکن جتنی جلدی وہ لائے تھے دوبارہ سالن، اس سے لگ تو یہی رہا تھا کہ اسی میں سے بال نکال کے لا کے ہمیں دوبارہ دے دیا. تو بھائی جب میں گیا تو ہم نے وہ کھانا تو ہم نے کھا لیا، لیکن وہ پھر ہم نے سروس کے بارے میں بھی نیگیٹو فیڈ بیک دیا ان کے سروس کارڈ کے اوپر بھی. اچھا فیس بک پہ ہم نے لکھا تھا کہ ویسے ہوتا ہے نا کہ جی تصویر اپلوڈ کی تھی، ساتھ لکھا تھا کہ جی @فرینکوز. مجھے 1-2 دن بعد نا فیس بک پہ وہ ویسے جرنل آیا کہ آپ اس ریسٹورینٹ پہ آپ تھے 2 دن پہلے، آپ اس کو ریٹ کریں، ریٹنگ دیں آؤٹ آف 5 کہ آپ کو کیسا لگا اس کا ایکسپیرینس. اب اس کا جو ہے نا میں نے لکھا یہ کہ جی میں نے اس کو 1 اسٹار ریٹنگ دی. نیچے کمنٹ میں لکھا ریزن کہ جی ریزن کیا تھی اس کی. میں نے کمنٹ لکھا، نیگیٹو کمنٹ تھا ظاہر، میں نے لکھا کہ جی بال نکلا تھا کھانے میں سے بھی، سروس بھی سلو ہے وغیرہ وغیرہ. جو اصل چیز تھی میں نے وہ لکھی. اب مجھے جو ہے نا اس کے 2 دن بعد بھی نہیں، اسی دن شام میں مجھے جو ہے نا کال آ گئی. کوئی ریسٹورینٹ مینیجر تھی وہاں پہ، اسی سیالکوٹ ریسٹورینٹ کی مینیجر تھی، اس کی کال آئی کہ جی سر فلاں فلاں صاحب بول رہے ہیں. میں نے کہا جی فلاں فلاں، بلکہ اس کا نا پہلے میسیج آیا فیس بک پہ مجھے کہ آپ نے یہ کمنٹ کیا اپنا، تو کائنڈلی اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دیں تاکہ میں ڈیٹیلز پوچھ سکوں کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا آپ کے کھانے میں. میں نے شیئر کر دیا میں نے وہاں پہ. تو میں نے پھر مجھے کال آئی اس کی کہ جو ہے نا کیا ایشو تھا. میں نے بتایا جی یہ مسئلہ تھا. کہتے اچھا مجھے یاد آ گیا، آپ اتنے لوگ تھے، فلاں دن آئے تھے، فلاں ٹیبل پہ بیٹھے تھے، اس طرح کے لوگ تھے آپ کے ساتھ. میں نے کہا جی ایسے تھے. تو وہ نا معذرت کرنے لگ گئے کہ جو ہے نا آپ جو ہے کائنڈلی ناراض نہ ہوں، آپ جو ہے نا دوبارہ سارے دوست آئیں، جو بھی آپ کے دوست تھے، ہم آپ کو فری کھانا کھلائیں گے سب کو. اور آپ نے جو، میں نے کہا نہیں جی ہم نہیں آ رہے یہ وغیرہ وغیرہ، ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے، اور دور سے آ کے بھی جو ہمارا ایکسپیرینس آپ سے اچھا نہیں تھا رہا. وہ کہتے جی آپ آئیں، ہم آپ کو فری کھانا کھلائیں گے، ساتھ جو پچھلا کھانے کا آپ کا بل تھا ہم آپ کو وہ بھی ری ایمبرس کر دیں گے. میں نے کہا جی ہم نہیں آ رہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال کافی لمبی بات. اس کے بعد جو ہے نا وہ اسلام آباد سے کال آئی، وہ ان کا آپریشن مینیجر تھا ان کا کوئی. اس نے پوچھا کہ جی آپ نے کمنٹ کیا ہے فیس بک پہ. میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، تو جس کی وجہ سے میں نے کمنٹ کیا.
اس نے بھی وہی آفر کی جو اس سے پہلے ایک خاتون کر چکی تھی کہ جی آپ آئیں ہم آپ کو فری کھانا کھلائیں گے، کمپنسیٹ بھی کریں گے وغیرہ وغیرہ. اسے بھی میں نے کہا نہیں جی اب تو نہیں ہم آ رہے، جو ہونا تھا بس ہو گیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس خاتون کی جو پہلے کال آئی اس کی پھر کال آئی. وہ کہتی ہے کہ سر آپ نے کمنٹ کیا تھا، مجھے اسلام آباد سے بھی کال آئی ہے، ڈانٹ پڑی ہے مجھے، تو کائنڈلی آپ نا جو ہے نا اس کمنٹ کو ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، اور ریٹنگ زیادہ کر دیں. میں نے کہا چلو، میں نے کہا جی اگر میں نہ کروں تو کہتی جی میری نوکری کا مسئلہ بن جانا ہے، مجھے جو ہے نا ساری کی ساری یہ میری ایویلیوشن پہ چیزیں آنی ہیں کیونکہ ریسٹورینٹ کو میں مینیج کر رہی ہوں. تو کائنڈلی آپ جو ہے نا اس کو ڈیلیٹ کر دیں اس کمنٹ کو. چلیں آپ دوبارہ ضرور آئیے گا. تو یہ میرا پرسنل نمبر ہے، ٹھیک ہے، پرسنل نمبر جو ہے نا میں آپ کو اپنا دے دیتی ہوں، جب بھی آئیں مجھے کال کر لیجیے گا، یا یہ میرا نمبر ہے. جب آپ آئیں تو جو ہے نا کسی بندے کو کہے گا کہ فلاں خاتون جو آپ کی مینیجر ہے اس سے بولیں میں خود آؤں گی، آپ سے خود آرڈر لوں گی، اپنی نگرانی میں سارا کام کرواؤں گی. بہرحال اس نے جو ہے نا کافی لمبی چوڑی مصیبت اس کو بڑھ گئی میرے ایک کمنٹ کی وجہ سے، لیکن اس کو کمپلین کو ہینڈل کرنے کی انہوں نے کافی کوشش کی انہوں نے. اور وہ الگ بات کہ ہم لوگ اس کے بعد وہاں پہ گئے نہیں ہیں، لیکن دیٹ لیڈی ہیز ٹرائیڈ کہ جو ہے نا وہ جتنا میکسیمم کمپنسیٹ کر سکے، جتنا میکسیمم وہ پیمپر کر سکے مجھے، اس نے وہ کیا. اس لیے ان کو جو ایک ان ہیپی کسٹمر ہے اس کا امپیکٹ زیادہ خراب ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے ہیپی کسٹمر. اس ساری کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کمپلینس کی امپورٹنس جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے. اچھا، کہتے جی جو ان ہیپی کسٹمر ہوتے ہیں عام طور پہ وہ کمپلین کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کے خیال سے کمپنی کو پرواہ کوئی نہیں، ہم کمپلین کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جی کمپنی کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کمپلین کریں یا نہ کریں، ہماری ایک آدھی کمپلین سے ان پہ جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ کسٹمر کا خیال ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کمپلین کرنے کا پروسیس جو ہے نا کمپلیکس ہے، مشکل ہے. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے کسی کی کمپلین کرنی ہے تو آپ ان کو کال کریں گے ہیلپ لائن پہ، آپ کہیں گے وہ اگلا آپریٹر کہے کہ جیسے رکے میں آپ کو فلاں ڈپارٹمنٹ میں کال کنورٹ کرتا ہوں، دوسرا کہ میں فلاں میں کرتا ہوں، تو اتنا اور ساتھ وہ بھی ہوگا کمپلین کا پروسیس کاسٹلی بھی ہوگا کہ جی آپ کو کال کرنی پڑ رہی ہے، ویٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اس لیے آپ کا ٹائم اور ایفرٹ آپ کی جو ہے نا وہ کافی لگتی ہے، اس وجہ سے بھی لوگ کمپلین نہیں کرتے. دے فیئر ریٹریبیوشن، مینی پیپل آر ریلکٹنٹ ٹو کمپلین اباؤٹ دا پولیس فار ایگزامپل. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس لیے بھی کمپلین نہیں کرتے کہ وہ بیک فائر کرے گی، کہ آپ کمپلین کرنے کی کوشش کریں تو وہ الٹا کہیں گے جی آپ کی اپنی غلطی ہے، آپ کی وجہ سے پروڈکٹ خراب ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے نا قانوناً کمپلین کریں یا پولیس میں جو ہے نا کارروائی کریں وغیرہ. یہ جو چیزیں ہیں کہ جی اس طرح کے پھڈوں میں نہیں پڑنا چاہتے سم ٹائم لوگ. اور ایک جو اور ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جی کسٹمرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کمپلین کرنی کیسے ہے، تھرو ای میل کرنی ہے، تھرو ٹیلی فون کرنا ہے، یا فزیکلی جا کے کرنا ہے، رکا لکھنا ہے، کیا کرنا ہے. کمپلین کرنے کا پروسیس نہیں پتا لوگوں کو، اس وجہ سے بھی لوگ کمپلین نہیں کرتے. اب اسی میں دیکھیں نا اکثر جو گاڑیاں ہوتی ہیں کوریئر سروس کی وین ہے یا ڈفرینٹ ڈلیوری ٹرکس ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لکھا تھا ہاؤ آئی ایم ڈرائیونگ. اب ہاؤ آئی ایم ڈرائیونگ میں نیچے کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوتا ہے کہ اگر تو بندہ صحیح ڈرائیو نہیں کر رہا یا گاڑی میں کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ اس پرٹیکولر نمبر پہ کال کر کے اس کا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ اس کی گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہے یا گاڑی صحیح طریقے سے ڈرائیو نہیں کر رہا ہے یا بندہ وغیرہ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں. وہ ایک ایزی وے ہے. لیکن وہیں لکھا ہو کہ ہاؤ آئی ایم ڈرائیونگ اور نیچے کسی کا جو ہے نا وہ لکھا ہو، ای میل ایڈریس لکھا ہو یا ویب سائٹ لکھی ہو، اب وہ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کمپلین کرنا. یہ جو کمپلین کے جو پروسیس ہے اس کو بھی آپ نے ایزی بنانا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ویلیو فرام پیپل، کہ لوگ جو ہیں وہ ویلیو کریٹ کرنے میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. اب اس میں آپ کا جو سیلز کا سٹاف ہے، آپ کا جو مارکیٹنگ کا سٹاف ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کسٹمر اینڈ پہ ہیں، کسٹمر فیسنگ اینڈ پہ ہیں، جو کہ کسٹمر سے جن کی انٹریکشن ہوتی ہے، وہ عام طور پہ آپ کا سیلز کا جو سٹاف ہے وہی اس میں زیادہ رول پلے کرتا ہے. یا جو کال آپریٹرز ہیں جن کو کال کرتے ہیں کسٹمر، وہ بھی کسٹمر فیسنگ اینڈس پہ ہوتے ہیں، اس میں کمپلینٹس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، سیلز کے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب جیسے وہی خاتون کی میں بات کر رہا تھا کہ جس نے کمپلین والی، اب اس کی کال ہے وہ میں سے ڈیل کر رہی تھی. اب اس نے بڑے ہمبل طریقے سے پولائٹ وے میں اس نے جو ہے نا وہ مجھے پیمپر کرنے کی کوشش کی. مجھے اس نے جو ہے نا وہ
سمجھانے کی کوشش کی، منانے کی کوشش کی ہے کسٹمر کے جو آپ دوبارہ آئیں یہ اور وہ. اگر یہی کوئی روٹ سا بندہ ہوتا ہے یا بندی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کائنڈلی آئیے گا، ٹھیک ہے. میں کہتا جی میں نے نہیں آنا، وہ کہتے چل ٹھیک ہے سر مرضی ہے آپ کی. وہ اس طرح کہتی تو وہ زیادہ روڈ لگتا ہے. لیکن میرے ناراض بیہیویئر کے باوجود اس نے بڑے پورائلٹی اور بڑے سمجھانے کے انداز میں، انڈرسٹینڈنگ وے میں اس نے مجھے جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ جی غلطیاں ہو جاتی ہیں آپ کائنڈلی آئیے گا وغیرہ وغیرہ. اب آپ کے جو لوگ ہیں وہ کتنے ٹرینڈ ہیں، کتنے سکلز ہیں، کتنی ایمپتھی ہے ان کے اندر، یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کسٹمر کے لیے ویلیو کریٹ کرنے میں. ہو سکتا ہے آپ کو بھی کئی دکاندار، بلکہ مجھے ذہن میں اگزامپل یاد آ گئی، یہ پچھلے کچھ 4-5 سال سے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو مری کی جو ہے نا، مری جو ہمارا ٹورسٹ اسپاٹ ہے، وہاں کے جو بزنس مین ہیں، خاص طور پہ جو شاپ کیپرز ہیں، اور وہ والے شاپ کیپرز جو خاص طور پہ مال روڈ کے اوپر ہیں، ان کے بارے میں بڑی کمپلینز آ رہی ہیں کہ وہ کسٹمر سے بہت مس بیہیو کرتے ہیں. اور پہلے تو میں نے صرف خبروں میں سنا تھا، لیکن میرے کو 2 سال یا 3 سال پہلے میں مری جانا ہوا میرا کسی کام سے، بلکہ میں آگے کشمیر گیا ہوا تھا، واپسی ہم آتے ہوئے مری رکے ذرا. اب میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ان لوگ گھر کے لیے کچھ چیزیں لینی تھیں. اب میں ویسے تو ساتھ مال روڈ پہ رکے تو وہ ایک دوست نے بولا کہ سر وہ فلاں جو جیکٹ ہے، یہ فلاں پتہ نہیں کپڑے تھے کوئی، انہوں نے اپنے بچے کے لیے لینا تھا، کہتے وہ ذرا دکھائیے گا مجھے. تو اس نے وہ کہتا ہے، دکاندار کہتا ہے کہ بھائی وہ اتنے کا ہے، اس نے پیسے بتائے کہ اتنے پیسوں کا ہے. اس نے تو جو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ یار پیسے بھی کر لیتے ہوں، چیز دکھاؤ تو صحیح اتار کے مجھے، میں دیکھوں تو صحیح. کہتے اتنے کا ہے، لینا ہے تو میں چیز دکھاتا ہوں ورنہ میں چیز نہ اتاروں میں. تو وہ کہتے یار بڑا عجیب سا بیہیویئر ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب نہ اتارو، ہم لیتے نہیں ہے چیز لینی تو اس لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے کہا یار اب نہ اتارو، آپ رہنے دو. یعنی کہ ان کا جو سیل مین ہے وہ بیسیکلی نا وہ پوری کی پوری ان کو وہ پچھلے 4-5 سال سے عجیب سا کلچر ڈیولپ ہوا ہے اس طرح کے کسٹمر سے بدتمیزی، ایون ہاتھا پائی تک بات جو ہے نا وہ آ جاتی ہے اس طرح کی باتوں کی وجہ سے. اب آپ کے لوگ کتنے ایمپتھی اور سمپتھی رکھتے ہیں اپنے کسٹمرز کی طرف، کتنے نالج ہے ان کے پاس پروڈکٹ کے متعلق، مارکیٹ کے متعلق، اور کتنے اسکلڈ ہیں. یہ چیزیں بھی ویلیو کریشن کے اوپر بہت زیادہ پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ رکھتی ہیں. ویلیو فرام کمیونیکیشن یا ویلیو فرام، اس کو پروموشن بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے. کہ آپ جو ہیں وہ کسٹمر کے ساتھ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے یا جو پروموشنل ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی، وہ کتنی جو ہیں وہ افیکٹو ہیں، وہ بھی ویلیو کریشن میں ہیلپ کر سکتی ہیں. اس میں ویلیو فرام کمیونیکیشن یا پروموشن دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. جو فیکٹرز ہیں اس میں، جو پروسیس ہیں، ڈس انٹرمیڈیشن ہے. ڈس انٹرمیڈیشن سے مراد ہے کہ آپ درمیان والے جو مڈل مین ہیں، جو مڈل پارٹیز ہیں، آپ لوگ ان کو اگر مائنس کر دیں اندر سے، اس کو کم، ان کا کمیونیکیشن کے اندر رول ان کا کم کر دیں آپ، تو آپ کسٹمر سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر پائیں گے. اور اگر آپ کسٹمر سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ کو کسٹمر کی نیڈ، کسٹمر کی پریفرنس، کسٹمر کی کمپلینس وہ زیادہ کلیئرلی، بہتر طریقے سے اور ٹائملی پتہ لگ جائے گی. لیکن جتنے مڈل مین ہیں، لائک ریٹیلر ہے، ہول سیلر ہے، ڈسٹریبیوٹرس ہے، ایجنٹس ہیں، اگر 3-4 لوگوں سے ہو کے کمپلین آپ تک پہنچے گی، ہو سکتا ہے پہنچتے پہنچتے اس کمپلین کا رنگ چینج ہو گیا ہو، کسٹمر نے کہا کچھ اور ہو لیکن آپ تک انفارمیشن کوئی اور پہنچ رہی ہے. یہ اس کا جو ہے نا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے درمیان میں جتنے زیادہ مڈل مین انوالو کرتے ہیں. دوسرا ہے پرسنلائزیشن. ٹیلر آفرز اینڈ کمیونیکیشن ٹو انڈیویجول کسٹمر. کہ آپ جو ہے وہ انڈیویجول کسٹمر کے حساب سے، گروپ آف کسٹمرز کے حساب سے اپنی آفرز کو بھی ٹیلر اڈیپٹ کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں. جیسے ہوتا ہے کہ جی عام طور پہ ہم یہ والی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، اتنی پروڈکٹ میں ہم لوگ جو پرائس میں سیل کرتے ہیں، لیکن آپ کیونکہ ہمارے پرانے کسٹمر ہیں، لائل کسٹمر ہیں، تو یہ والی آفر آپ کے لیے ہم یا تو ہم اس کو سستا کر کے دے رہے ہیں، یا اس کے ساتھ ہم کو چیزیں ایکسٹرا آپ کو فری میں دے رہے ہیں، یا کچھ سستی میں دے رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آپ لوگ آفرز کو ٹیلر کا مطلب ہوتا ہے انڈیویجول کسٹمر کی نیڈ کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے اس کو چینج کر لینا. اس کو ٹیلر اس لیے بولتے ہیں. انٹریکٹیوٹی، کسٹمر کے ساتھ اپنی انٹریکشن جو ہے نا اس کو آپ لوگ سسٹین کریں، اس کو جو ہے نا وہ انٹریکشن کو کنٹینیوڈ رکھیں، چاہے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد ہی ہو، لیکن
آپ کے ساتھ اپنے کسٹمر کے ساتھ انٹریکشن رہنی چاہیے تاکہ کسٹمر کے چینجنگ انٹرسٹ اور جو چینجنگ پریفرنسز ہیں وہ آپ کو پتہ ہو. اب اس کے بعد سے اسٹریٹجک آپشن ہو الیکٹرانک چینلز. یہ ویلیو فرام چینلز کے حوالے سے یعنی ویلیو فرام پلیس، یہ پلیس سے متعلقہ جو ہے نا آپ کا پوائنٹ ہے جو مارکیٹنگ مکس میں ہے نا، پروڈکٹ پرائس پلیس پروموشن وغیرہ، یہ پلیس سے متعلق پوائنٹ یہ والا کہ اب آپ کی اپنے ویلیو کو کریٹ کرنے کے لیے، ویلیو کو میکسیمائز کرنے کے لیے کسٹمر تک پروڈکٹ کی جو رسائی ہے اس کو بھی ایزی اور آسان بنانا جو ہے نا وہ ضروری ہے، اس سے بھی ویلیو جنریٹ ہوتی ہے. اب آپ نے اپنے نیچر آف پروڈکٹ کو دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ٹارگیٹڈ سیگمنٹ یا ٹارگیٹڈ کسٹمرز کو دیکھنا ہے آپ نے کہ وہ جو ہے اس کی کیا، اس کے لیے کیا آسانی ہے، پروڈکٹ کو کیسے پرچیز کر سکتا ہے وہ. اس کے اکارڈنگلی پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آپ نے صرف شاپ یا آؤٹ لیٹ بیس اپنی سیل کرنی ہے یا آپ نے جو ہے وہ انٹرنیٹ بیس سیل کرنی ہے، آپ نے مڈل مین کتنے انوالو کرنے ہیں اس میں. یہ ساری کی ساری چیزیں بھی آپ کی ویلیو کریشن اور ویلیو میکسیمائزیشن میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. اب اس میں انٹرنیٹ کا بھی ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ رول ہے. اب انٹرنیٹ کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے نا وہ بتایا گیا کچھ پوائنٹس ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جی آپ نے نو انٹرنیٹ سیل، کہ آپ انٹرنیٹ پہ سیل نہیں کرتے. اس کی ریزن ہے کہ آپ کا جو پوٹینشیل کسٹمر ہے اس کا انٹرنیٹ پہ آپ کی پروڈکٹ اس نیچر کی نہیں ہے، یا پوٹینشیل کسٹمر انٹرنیٹ سے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اس کو نہیں پتا. جیسے اگر آپ نے کھاد سیل کرنی ہے، آپ نے جو کھاد کی بوریاں ہیں وہ آپ نے پاکستان کی مارکیٹ میں انٹرنیٹ پہ سیل ہوتی ہوئی نہیں دیکھیں گی، آپ نے دیکھی ہوں گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جی جو عام ذمہ دار ہے، جو کسان ہے، اس کو انٹرنیٹ کا اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے اور وہ لوکل مارکیٹ سے عام طور پہ پرچیز کرتا ہے جا کے، ٹھیک ہے. تو انٹرنیٹ پہ آپ لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھیں گے، وہ پروڈکٹ کی نیچر اور کسٹمر کی نیچر ایسی ہے. تو اس کا انٹرنیٹ سیلز بائی ری سیلر اونلی. اب اس میں یہ ہے کہ میں فار ایگزامپل سیالکوٹ کی کسی فیکٹری سے میں جو ہے وہ جیکٹس اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ری سیل پرپز کے لیے، اور میں اس کو آن لائن سیل کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ سیلز بائی ری سیلر، ایک یہ آپشن ہے. دوسرا انٹرنیٹ سیل بائی پروڈیوسر اونلی، کہ جس بندے سے جیکٹ اٹھا رہا ہے وہ خود انٹرنیٹ پہ سیل کرتا ہے، صرف وہی انٹرنیٹ پہ سیل کر رہا ہے، ایک یہ بھی آپشن. اور تیسرا ہے انٹرنیٹ سیلز بائی آل، کہ وہ بھی اپنے نام سے سیل کر رہا ہے جیکٹس انٹرنیٹ پہ، اور میں اپنی ویب سائٹ پہ ایز اے ری سیلر، جس طرح علی بابا ہے، امیزون ہے، ایز اے ری سیلر میں وہاں پہ سیل کر رہا ہوں. یہ الیکٹرانک چینلز یوز کرنے کا جو ہے وہ آپشن ہے میرے پاس. یہ اس طرح یہ ڈفرینٹ آپ نے جو ہے نا ہم نے مارکیٹنگ مکس کے جو 7 ایلیمنٹس ہیں، پروڈکٹ، پرائس، پلیس، پروموشن، فزیکل ایویڈنس، پروسیس، ان سب سے ہم نے دیکھا کہ ویلیو کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے اور ایسے کون سے طریقہ کار ہیں جو کہ ویلیو کریشن کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایز اے مارکیٹر آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ تبھی آپ لوگ اس کو وہ کر پائیں گے، اچھی طریقے سے ویلیو کریٹ کر پائیں گے، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ ان 7 ایلیمنٹس میں سے میری نیچر آف پروڈکٹ ایز اے مارکیٹر، میری نیچر آف پروڈکٹ میں کون کون سی چیزیں کیسے اپلائی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا چیپٹر تھا آج کا، اور چیپٹر جہاں پہ آپ کا سماپت ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے.